اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ایک سیریز کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم میں موجود دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ تم اس طرح مجھ سے مانگا کرو۔ ہم اپنی اپنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ اس طرح مانگا کرو۔ خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ پہ ہم نے بات کروائی اپنے معزز علماء سے۔ ہم نے بہت ساری دعائیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ان پر بات کروائی، اور بہت ساری دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ پر بات ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری جو دعا ہے وہ دعا حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، اپنے معزز علماء سے ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ وہ اختصار کے ساتھ اس کا ایک عمومی جو تاثر ہے وہی بیان فرمائیں اس واقعے کے حوالے سے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کا پس منظر کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، ابن آدم کا مقام کیا ہے، ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پہ ہم بات کروائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، یہ دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ شیطانی رویہ کیا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تعویل پیش کریں۔ شیطان تعویل پیش کرتا ہے، جواز ڈھونڈتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے ابن آدم کو یہ سکھا دیا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرو، تعویل نہیں پیش کرو، جواز نہیں ڈھونڈو، بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دو کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور اس دعا کے تعلق سے سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ تشریف فرما ہیں کراچی میں، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ لاہور میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بہت ممنون، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ممتاز نام ہمارے ملک کا، آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں آپ الحمدللہ۔ اور خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں قاری قرآن قاری صالح عبد الرحمن صاحب۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 23 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی قاری صالح عبد الرحمن صاحب نے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ دونوں بول اٹھے، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات،
آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ وادی سینا میں یا تور میں یا ابوا میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم کی جو آیت، یہ دعا اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے، حضرت آدم کی دعا، حضرت حوا کی دعا، کہ اس دعا کا کیا پس منظر ہے اور کیا مانگنے کا طریقہ کس طرح اللہ سکھا رہا ہے ہمیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ اعراف میں وارد ہونے والی اور نازل ہونے والی یہ جو آیت ہے دعا کی صورت میں، اس کا پس منظر اور پیش منظر وہ بیان کر دیا گیا کافی حد تک سورہ بقرہ کے اندر، اور سورہ بقرہ میں یعنی اس کا تعلق قصہ آدم و ابلیس سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کیا، اور ابلیس نے جو انکار کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ قیاس جو تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس نے شاید اس لیے قیاس کیا کہ مٹی سے آگ جو ہے اس نے یہ خیال کیا کہ وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور سجدہ نہ کیا آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پسلی سے، جو احادیث کے اندر آتا ہے، تو پھر دونوں کو یہ حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور کھاؤ پیو جہاں مرضی جاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں آنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ میں پہلے سے بات موجود تھی کہ یہ غلطی کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک امتحان تھا، اور امتحان یہ تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ وہ درخت کیا تھا اس کے بارے میں بھی بے شمار تفصیلات ہیں، مختلف مفسرین نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس بات سے قطع نظر کہ وہ درخت کیا تھا، لیکن بہرحال وہ کوئی ایسا کام تھا جو اللہ کریم نے منع کر دیا تھا دونوں کو کہ یہ ایک درخت نہیں، اس کے پاس نہیں جانا، یعنی وہ کوئی کام تھا یا وہ کوئی پھل تھا یا وہ کوئی چیز تھی، اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، نہ ہی ضرورت ہے۔ تو لیکن انہوں نے ابلیس جو تھا، چونکہ یہ دشمنی پہ اتر آیا تھا اور راندہ درگاہ ہو گیا تھا، قرار پا چکا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو ان سے کوئی دشمنی پوری کرے گا، لیکن اس نے دونوں کو بہکایا اور ان کو قسمیں اٹھا کے یہ تسلی دلاتا رہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے کہ جو بھی نیک آدمی ہوتا ہے یا نیک فطرت آدمی ہوتا ہے اس کو ہمیشہ خیر خواہ بن کے ہی بہکایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے خیر خواہی کا ثبوت دیا اور یقین دلایا قسمیں اٹھا کے، اور دونوں کو بہکایا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور دھوکے سے ان کو اس مقام پر لے آیا جس مقام پر وہ آنا چاہتے نہیں تھے، لیکن اس نے دھوکہ کیا، اور جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا اور جو ہی انہوں نے یعنی درخت کو چکھا یا جو کوئی منع کردہ کام تھا اس کو سر انجام دیا، تو اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ان کے جو جنتی لباس تھے وہ اتر گئے، اور یہ دونوں اپنی اپنی شرمگاہ کو، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور اس سے پہلے جو ان کو خلت تکریم عطا ہوئی تھی وہ اتر گئی۔ اس پر ان دونوں نے ایک تو اپنے جسموں کو چھپانا شروع کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور یہ جو کلمات ہیں جو اس دعا کے اندر ذکر ہوئے کہ قالا، دونوں نے کہا،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ کلمات ان کو اللہ ہی نے سکھائے تھے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابتداً جو معافی مانگنے کا یا ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا تھا وہ گویا الفاظ میں نہیں تھا، وہ صرف شرمندگی تھی جو انہوں نے اپنے ندامت کے جذبات کے ساتھ اللہ کے سامنے اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعے سے ان کو معافی مانگنا سکھایا، اور جب انہوں نے معافی مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی. اب ان کلمات کے اندر کتنی حکمت ہے اور یہ طریقہ کار اس کا کیا ہے، اس کو سمجھنے سے قبل اس دعا کی یہ اہمیت ضرور سمجھنی چاہیے کہ گویا ابتدائے آفرینش، انسانیت کی ابتدا سے لے کر جو اولین دعا کسی نے مانگی ہے وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی یہی دعا ہے جو اللہ کریم نے قرآن میں نازل کی ہے. اور باقی ساری دعائیں جو ہیں، باقی ساری چیزیں، جب ساری انسانیت ہی بعد میں پیدا ہوئی ہے تو اولین دعا بھی یہی ہے، اور گویا یہ اولین ادب بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اولین طریقہ کار بھی اس کے اندر موجود ہے کہ دعا جب مانگنی ہو تو کیا کرنا چاہیے. آپ اندازہ کیجئے انیک صاحب کہ جس وقت ان لوگوں نے، ان دونوں نے ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا ہوگا، اللہ کریم کے سامنے یہ اپنے ندامت کے جذبات کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور خاموشی سے کھڑے ہوں گے، ان کو کلمات آ نہیں رہے ہوں گے، اور انہوں نے اللہ سے اپنے جذبات سے، اور خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری کے مصداق، انہوں نے اللہ ہی سے درخواست کی ہوگی کہ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اپنے اس گناہ کو دھونا چاہتے ہیں، ہم اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہیں، تو ہی ہمیں یہ کلمات سکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات سکھا دیے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا جذبہ سچا ہو اور ندامت اور شرمندگی کے جذبات درست ہوں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف دعا قبول فرماتا ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ اور کلمات بھی سکھا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا ایک پس منظر، اس کا ایک یعنی ایک تائرانہ جائزہ ڈاکٹر صاحب نے لے لیا. لا تقربا هذه الشجرہ، وہاں سے رفتہ رفتہ بات آگے بڑھی. جو آخری بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، آدم اور ابن آدم کا جو مقام ہے وہ کیا ہے وہ آپ فرمائیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا اچھی بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور کس طرح حضرت حوا علیہ السلام ندامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے. ابلیس تعویل پیش کرتا ہے اور آدم علیہ السلام التجا کرتے ہیں، اے اللہ تو بس معاف کر دے ورنہ ہم خسارے پانا والوں میں ہوں گے. ارشاد فرمائیے کہ آدم علیہ السلام اور ابن آدم کا مقام کیا ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کی بنیادی گفتگو کے بعد ایک دو نکات ہیں جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. ارشاد. کہ قصے آدم جو ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اسلامی تھیولوجی میں اور ابتدائے کائنات اور ابتدائے کائنات میں انسان کی ابتدا اس کے لیے اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک. بنیادی طور کے اوپر دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب انسانوں کو یعنی بنی نوع انسان کو ایک معصوم مجبور پیدا کرتا، ٹھیک، اور یا پھر معصوم بھی ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک غلطی اور لغزش کی ایک انسان میں وہ رکھی گئی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو ایک وہ چیز جو ہے وہ بھی بنی نوع انسان میں جاری ہوتی ہے تاکہ وہ ہدایت کا سامان معصومین کے ذریعے سے اور عوام کا جو ہے وہ اس کو قبول کرنا اور اللہ کی طرف بار بار پلٹنا، یہ ایک جو سلسلہ ہے اس کو جاری کیا جاتا. اب کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان اول ہیں اور انسان اول کے ساتھ ساتھ وہ پہلے نبی بھی ہیں، حضرت حوا علیہ السلام
نبی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ گویا کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم سے ہی پیدا کی گئیں وہ، تو کہنا چاہیے کہ عملی زندگی میں پھر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے عصمت اور لغزش جو فطرت انسانی میں رکھی گئی ہے اور نظام ہدایت میں رکھی گئی ہے کہ اگر لغزش نہ ہوتی تو نظام ہدایت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ٹھیک، تو یہ پورا جو ایک سلسلہ ہے جس کے تحت پھر انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوتی رہی، انسان اپنی لغزش میں بڑھتا چلا گیا، تمرد کے اوپر آ گیا، طغیان پہ آ گیا، معصیت پہ آ گیا، اور اس طرف سے ہدایت پہ ہدایت جو ہے وہ آتی چلی گئی، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس باریک نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدم اور حوا علیہم السلام اور ان حضرت آدم کی عصمت اور پھر بنی نوع انسان میں لغزش کا ظہور اور لغزش کی کنٹینیوٹی جو ہے اس کو سمجھا جائے، اور اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو پھر آگے معاملات جو ہے سلسلہ ہدایت کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب میرا سوال جو آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ کہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اس لغزش کو سمجھا جائے، اس سے پہلے اگر میں آپ کی خدمت میں سوال یہ رکھوں کہ ابن آدم کے مقام کو سمجھا جائے کہ ابن آدم کو اللہ تعالیٰ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ تیرا مقام میں کیا دے رہا ہوں، لما خلقت بیدیہ، تمام کائنات کن کے لفظ سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھ میں روح پھونکی، ارشاد۔ اپنی روح پھونکی۔ یہ تو دیکھیں سورہ بقرہ کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، جیسا ہم نے اس کی یہ ساری باتیں تو ہیں کہ آدم کو کیا اعلیٰ مقام دیا، اپنی روح اس میں پھونکی اور یہ کیا، اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پیدا کیا، تمام پوٹینشلز اس میں جو تھے رکھ دیے، علم الانسان ما لم یعلم، جو کچھ وہ نہیں جانتا اس کو وہ جان سکتا ہے اپنے سے پوٹینشل سے، آسان تقویم کے اوپر پیدا کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور وہ ایک آدم و بنو آدم کا، ایک بنی آدم کا ایک اعلیٰ ترین مقام اور عرفہ ترین مقام جو ہے اس کو پیش کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے عرض کی کہ یا تو وہ مجبور معصوم مجبور ہوتا، اور یا پھر معصوم ہوتا فاعل مختار کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، کہ معصوم ہے لیکن وہ اس کی عصمت اختیاری ہے کہ جہاں وہ لغزش کر سکتا ہے، ایک غیر اولا کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ پلٹ کے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے اور اولا کو اختیار کرتا ہے، غیر اولا کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لغزش نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ آگے چل نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے دو چیزوں کے درمیان اختیار دے کے بھیجا ہے کہ ہدایت کو قبول کرو اور یا پھر گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ ایک بات اگر اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، جی دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعہ چلتا ہے سورہ بقرہ میں جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا، یہ عجیب بات ہے، بات آدم سے شروع ہوتی ہے، پھر صیغہ تثنیہ کا شروع ہو جاتا ہے کہ ان دونوں نے یہ کہا۔ یہ آیت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں یہ کہ قالا، ان دونوں نے یہ کہا، ٹھیک، اور تھوڑا سا آگے جب چلتے ہیں تو پھر وہ صیغے جمع میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اہبطوا منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب زمین کے اوپر اتر جاؤ۔ تو ایک سے بات شروع ہوئی تھی، آدم تھے، ان سے لغزش ہوئی، حوا ان کے ساتھ تھیں، تثنیہ کا صیغہ آ گیا، دو کی بات ہو گئی، یہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ کہ کیا مانے ہوئے، ٹھیک ہے، اور پھر تمہیں ایک یہ تمہارا مستقر ہوگا، متاع الی حین ہوگا، ایک خاص مدت تک تمہارے یہاں رہنا ہے، تمہیں وہ کرنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم ابتدا میں آدم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وہاں سے انسان کی تخلیق ہوئی اور نبی ان کو بنایا، وہ کیا، لیکن اس کے بعد کیونکہ اس کو بنی نوع انسان میں جاری ہونا ہے، اس عصمت کو بھی کہ جس سے انبیاء کے سلسلے ہیں،
اور اس لغزش کو بھی اور انسان کا ترک اولا کرنا جو ہے یہ بھی بنی نوع انسان میں جاری ہونا ہے، لہٰذا اب وہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے وہ جمع کے صیغے میں تبدیل ہو گیا اور اس کو زمین کے اوپر اتار دیا گیا۔ اب یہاں مخاطب ہم سب مخاطب ہیں جی، اور اسی صورت سے جب قالا کہہ کے دو کی دعا نقل کی گئی ہے تو جیسا آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا تھا کہ اس میں بھی ہم لوگوں کو تعلیم کیا گیا ہے سب کے سب کے جو ان دونوں کی اولاد ہیں بنی نوع انسان، کہ سب کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جب تم سے لغزش ہو جائے تو تم یوں دعا مانگو، شیطان کی طرح کھڑے ہو کے ابلیس کی طرح ایک تمرد اور وہ اختیار نہ کرو، اپنی تعویلات جو ہے وہ پیش کرنا نہ شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم دعا کے الفاظ، ان کے معنی اور اس کی تفسیر پر آئیں اور ایک ایک لفظ پر ہم آپ سے بات کروائیں، اس سے پہلے میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں تعلیم فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے خاکی کو کون سا مقام عطا فرما رہا ہے، اپنا نائب مقرر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ نافرمانی کرے اور وہ جیسے لغزش، اجتہادی خطا، بہت سارے الفاظ اس تعلق سے مفسرین نے لکھے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ تاکہ لوگوں پر یہ بات، ہم سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ابن آدم کا مقام ہے کیا، ارشاد۔ دیکھیں جی، یہ جو اللہ کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ جو ہے اس کے اوپر اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ جو سب سے زیادہ ظاہری معنی ہے وہ نائب کیا گیا ہے، خلیفہ کا معنی نائب۔ اصل میں خلفہ یخلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، یا خلفہ، خلیفہ کا معنی وہ جو پیچھے آئے یا پیچھے چلے۔ تو اس اعتبار سے خلیفہ صرف نائب کو نہیں کہا جا سکتا۔ نائب تو عام طور پہ جو ہمارا جو دنیاوی تصور ہے نائب کا، وہ یہ ہے کہ جو اصل اس انکمبنٹ کی غیر موجودگی میں جو اصل اس عہدے کے اوپر ہوتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں جو اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ اور جبکہ اللہ کریم تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہٰذا اللہ کا نائب ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے جو دنیاوی اعتبار سے ہم نائب سمجھتے ہیں۔ اللہ کا نائب ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والا، خلیفہ سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے پیچھے چلے گا، اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس اعتبار سے خلیفہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور اس پر فرشتوں کو حیرت بھی ہوئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا خاکی اور مٹی کا پتلا، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی 40 برس جو ہے آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے وہ پڑا رہا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح نہیں پھونکی، اور اس 40 برس کے دوران فرشتے بھی دیکھتے رہے اور ابلیس بھی اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کھوکھلی مٹی سے اور کھنکتی مٹی سے بننے والا یہ پتلا۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کو اتنی عزت اور تکریم دی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہ خلیفہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ چونکہ اس کے اندر ٹینڈنسیز موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں ٹینڈنسیز موجود تھی۔ تو فرشتوں کا خیال یہ تھا کہ یہ تو خون کرے گا، فساد کرے گا، دنگا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تکریم کے جتنے پہلو تھے، اور تکریم کا جو سب سے عمدہ پہلو ہے اور جو سب سے بڑا پہلو ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی ہے اور یہ پوری جو اولاد آدم کو عزت دی ہے، اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ جب سب سے پہلے فضیلت منوائی فرشتوں سے تو ذکر کیا تو علم کا ذکر کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم سکھا دیا۔ پھر علم کے بعد جب فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، ان سے پوچھا کہ اس علم کے بارے میں تم بتاؤ، تو وہ بیچارے بالکل بے بس تھے اور انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور یہ چونکہ آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے اندر، کیونکہ ٹینڈنسی تو انسان کے اندر موجود ہے، کان ظلوماً جہولا، یہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، یہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ وہی فلسفہ امتحان ہے جس کی طرف ڈاکٹر محسن نقوی صاحب شروع میں اشارہ کر رہے تھے کہ فلسفہ امتحان سمجھ میں آتا ہے جب ہم ابتدائی آفرینش آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو دی گئی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام کو
اور ساری انسانیت کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگو تم اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اب یہ حکم اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھ لیجئے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صرف انسان اور جن اللہ کی غلامی کے لیے ہیں، باقی کائنات اللہ کی غلامی کے لیے نہیں ہے۔ باقی کائنات ساری کی ساری اللہ کی غلامی کے لیے ہے۔ پوری کائنات اللہ کی غلامی کر رہی تھی، کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، یہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور درمیان میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز بھی معلوم ہے اور تسبیح بھی معلوم ہے۔ گویا پوری کائنات غلامی کر رہی تھی۔ انسان اگر باقی کائنات کی طرح کا ہوتا تو اس کے اندر بھی یہ ٹینڈنسی نہ ہوتی، یہ گناہ کرنے کا، انحراف کرنے کا، اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے کا اس کے پاس مادہ ہی نہ ہوتا، صلاحیت اور اختیار ہی نہ ہوتا۔ اس کو اختیار دیا، اس لیے وہی کام جو ساری کائنات سے اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے، غلامی کا کام، اس کو اختیاری طور پر حکم دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، یہ کام کرنے ہیں، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، اور جنت میں رہ کے گویا اس کی پریکٹس کروا لی۔ اور ایک صرف درخت کہا تھا نہیں چکھنا، تو انسان شیطان کے چنگل میں آ گیا اور شیطان کے دھوکے میں پڑھ کے انسان نے وہ کر لیا۔ اور انسان چونکہ یہ ظلوماً جہول ہے، اس کے اندر ٹینڈنسی اپنے اوپر ظلم کرنے کی اور جہالت کا مظاہرہ کرنے کی موجود تھی، تو شیطان کے دھوکے میں آ کے اس نے کر لی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ابتدائی فلسفے کو بتا کے، یہی سورہ اعراف آپ دیکھ لیجئے، 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ندا دی ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اور ہر دفعہ یہی کہا ہے کہ اے بنی آدم، یہ دھوکے باز جنہوں نے تمہارے والدین کو دھوکے میں مبتلا کیا تھا، یہ کہیں تمہیں بھی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہ عزت و تکریم جو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے، جو نائب بنا کے، جو اپنے احکام زمین پر نافذ کرنے والا بنا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا تھا، اس تکریم کو ابلیس برداشت نہ کر سکا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کا ارادہ کیا، اور اس دن سے لے کر اس نے تو رب انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی، اور اس نے طے کر لیا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا اور ان تیرے بندوں کو میں سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ اس نے چیلنج کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے منت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تھا، پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ اب یہی سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ ایک طرف شیطان ہے، اس کا تمرد ہے، ابلیسی جذبے ہیں، ابلیسی ذہنیت ہے، اور ایک طرف آدم علیہ السلام کی وہ ندامت، آدم علیہ السلام کی وہ بشریت، آدم علیہ السلام کا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، اور یہی جنگ ہے۔ جو شخص اس رستے پر چلے گا، عاجزی والے رستے پر، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جو شخص ابلیس والے، اس تمرد والے، اس تکبر والے رستے پر چلے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ساری کی ساری جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بطور خلیفہ تکریم دی تھی، وہ اس کو اسفل سافلین بھی بنا سکتا ہے، اور اس کو احسن تقویم پہ بھی رکھ سکتا ہے، اور فلسفہ درمیان میں وہی امتحان کا ہے۔ لہٰذا میں آخری بات یہاں پہ ایک عرض کروں کہ خلیفہ کے طور پر جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے مصداق انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں۔ پھر جو انبیاء کے امتی ہوتے ہیں وہ اصل میں نبی کے خلیفے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو خلیفۃ رسول کہا جاتا تھا۔ یہ تو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا، وگرنہ ہر شخص بعد میں آنے والا پہلے کا خلیفہ ہوتا، اس کے بعد میں آنے والا ہوتا، اس کے پیچھے چلنے والا ہوتا، اور یوں یہ خلیفہ تو خلیفہ یہ الفاظ جو بڑھتے چلے جاتے تو یہ آسانی ہوگی کہ امیر المومنین کہا جاتا ہے جو بھی خلیفہ ہوتا ہے، جو بھی حکمران ہوتا ہے، جو بھی سربراہ ہوتا ہے امت مسلمہ کا، تو اس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وگرنہ خلیفہ کا تصور یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ان کے خلیفہ ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بالکل واضح کر دی کہ علم کی بنیاد پر ابن آدم کو فضیلت ہے، آدم کو فضیلت دی گئی تو ہمیں اس لیے فضیلت حاصل۔ اس میں ایک اور بات ہے جو قرآن میں کہی گئی، ارشاد۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، واقعہ، علامہ آدم الاسماء کلھا، ٹھیک، آدم کو سارے اسماء سکھا دیا۔ جی ہاں، فرشتوں سے کہا تو انہوں نے کہا سبحانہ ربنا، ٹھیک ہے، تو نے جتنا ہمیں بتا دیا اتنا ہمیں پتہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت آدم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کے نام بتاؤ، انبے بے اسمائہم، جی ہاں، فلما انباؤں بے اسمائہم، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو پھر آگے پھر واقعہ چلتا ہے کہ سجدے میں گر جاؤ اور یہ سب۔ اس میں صرف دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا حصول علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا اور انہوں نے علم کو قبول کر لیا، اب وہ علم ان میں چلا گیا۔ اس کے آگے بھی ہے کہ آدم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ جو علم اس کو دیا گیا ہے وہ اس وقت تک تکریم کے درجے کے اوپر پہنچتا ہی نہیں جب تک کہ وہ علم دوسروں سے وہ شیئر نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اس پورے اس میں آدم کا جو تصور ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کو قبول کرنے والا، علم کو قبول کرنے والا، اور پھر اس علم کو فرشتوں سے اور پھر جب زمین پہ بھیج دیا جائے تو انسانوں سے اس کو شیئر کرنے والا جو ہے وہ ہے۔ اور جب وہ اس درجے پہ ہوتا ہے تو پھر مخلوقات خود ہی اس کے تابع فرمان اور اس کے لیے وہ مسجود ہو جاتا ہے اور وہ سجدہ گزار ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، وہاں پر ایک اجتہادی ایک خطا لغزش جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو یہ فرما دیجئے آپ ڈاکٹر صاحب کہ آج کا جو شیطان ہے اس سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی جو بشری کمزوری کی بنیاد پر، تو پھر ہمیں فوراً اللہ کے سامنے پیشانی ٹیک دینی چاہیے، اور یہ دعا جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ ارشاد۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی کبھی ہم نے عرض کی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے کہ اگر وہ ہر وقت سامنے رکھی جائے تو غلطی کا امکان کم از کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم پہلے اس حقیقت کو جانیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور اب ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ کام کر کے پھر اللہ کی طرف ہی واپس جانا ہے۔ تو اب ہم کر سکتے ہیں یہ کام یا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے تو کیا چہرہ سامنے لے کر جائیں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے اس کے سامنے۔ تو ہے یہ کہ جب انسان غلطیوں سے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بچنا چاہتا ہے، اس سے کرنا چاہتا ہے کہ گناہوں سے وہ بچا رہے، تو اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں کوئی لمحہ پتہ نہیں کہ کس لمحے ہم واپس، جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہم اس کی طرف واپس چلے جائیں، تو ہم بولیں بھی اتنا کہ جتنا ہم وہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا سکیں۔ 24 گھنٹے کی وفاداری ہے یہ۔ 24 گھنٹے کی وفاداری ہے، ہر لمحے کی، ہر سیکنڈ کی۔ ٹھیک۔ دوسری جو چیز ہے کہ وہ یہ ہے، ہم آپ سے عرض کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کی، فَتَلَقَّى آدَمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم نے کچھ کلمات سیکھے، ٹھیک ہے، وہ کلمات سیکھے جو یہاں سورہ اعراف میں بیان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا، تو ہم یہ اس پہ اس لیے زور دے رہے ہیں کہ وہاں جو کلمات کا سیکھنا ہے وہ سنگولر میں ہے، آدم نے سیکھے، اور یہاں کہا دونوں نے۔ اللہ، اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا، لیکن جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کا وہاں ذکر اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام محبت وحی تھے، نبی وہ تھے۔ یہ وحی جو دعا کی وحی ہے یہ حوا کی طرف نہیں کی جا سکتی تھی، اور نہ حوا اور آدم دونوں کی طرف کی جا سکتی تھی، یہ تو نبی کی طرف، نبی کے وقت جو ہے، رسول وقت جو ہے اس کی طرف کی جا سکتی تھی۔ تو اس کو تلقین کے اس میں کہا کہ حضرت آدم نے ان سے سیکھا۔ اب جب ان سے سیکھا تو پھر یہاں پھر وہی بات کہ آدم کا کام ہی یہ ہے کہ جو سیکھے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو اب یہاں کیونکہ لغزش کرنے والے دو ہیں، ان کی بیوی بھی ہیں،
لہٰذا ان کو سکھایا اور دونوں نے مل کے کہا یہ وہی الہی ہے کہ یہ دعا ہے کہ اس طرح سے مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خود ان کو یہ بات ریئلائز کروائی کہ ورنہ تم ایسا خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگے، ہو سکتا ہے کہ خلط خلیفہ جو ہے خلافت وہ تم سے اتار لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا کیا خسارہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا سا اس کو اور کھولتے ہیں اس بات کو۔ میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا کہ آج کا جو شیطان ہے وہ آدم کو انہوں نے بہلایا پھسلایا جنت سے زمین پر، اللہ نے جنت میں رکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا ایک ارادہ کام کر رہا ہے۔ آپ ظاہر ہے کہ ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ بعض مفسرین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں اس لیے رکھا کہ جب وہ زمین پہ جائیں تو وہ جنت دیکھ چکے ہوں اور جا کر یہ کہیں کہ ابن آدم زمین کو جنت کیسے بنانا ہے۔ ایک ذمہ داری، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس علم کو آگے بڑھانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے شیطان سے خود کو محفوظ رکھنے کا طریقہ وہ کیا ہو، اور اگر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بشری کمزوری، ہم سے کوتاہیاں خطائیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنی، کوئی جواز نہیں کہ جناب یہ سود وہ سود نہیں ہے جو 1400 سال پہلے تھا۔ کرنا فی بیوتکنا، عورت کا مقام گھر پر ہے، اگر عورت بے حجاب باہر نکل رہی ہے تو وہ جواز نہ ڈھونڈے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کی درخواست کرے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تو معاف فرما۔ ارشاد۔ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے کہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی اس کی کیا صورت ہوتی ہے یا پہلا اظہار کیا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ہمارے والدین اماں حوا اور بابا آدم پر جب پہلا حملہ کیا اور وہ بہکاوے میں آئے، ان کو دھوکہ دیا، تو سب سے پہلا ان کے اوپر اثر یہ ہوا اور اس کا اظہار یہ ہوا کہ ان کی خلت تکریم جو ہے وہ اتر گئی، ان کا لباس اتر گیا اور وہ برہنہ ہو گئے دونوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جب کسی قوم پر اور ابن آدم پر انفرادی یا اجتماعی طور پر پہلا حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو بے لباس کرتا ہے اور بے حیا کر دیتا ہے اور ان کی حیا ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا تھا اور اماں حوا کو ان کا ساتھی، ان کو فوراً ہی خیال آ گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم کی معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ اظہار ندامت کر کے پشیمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے ہی توبہ کے کلمات سیکھ کے توبہ کر لیں۔ تو ہمیں ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر یہ دو ٹول دیے ہیں، ایک ٹول کا نام عمل ہے، ایک ٹول کا نام قول ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایک استغفار ہے اور ایک توبہ ہے۔ توبہ عمل کا نام ہے اور استغفار قول کا نام ہے۔ آپ جب کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر انسان، گویا خطا ہو جانا یہ انسان ہونے کا ثبوت ہے، اور جب اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خطا کے بعد اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر تو اس کا خطا کے بعد طرز عمل یہ ہو کہ یہ فوراً ندامت اور شرمندگی کہ ان یندم علی فعلہا، جو ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے تو یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، پھر اگلے ہی لمحے یہ زبان سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ عملی طور پر بھی واپس آ جائے، توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ توبہ کا مطلب عملی طور پر اس کام کو، گناہ کو چھوڑ کر واپس آنا ہے۔ استغفار کا معنی لفظی طور پر، قولی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا میں 100 دفعہ ایک دن میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ اور استغفار کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا گناہ لازمی نہیں کہ اس سے گناہ ہو اور پھر انسان توبہ یا استغفار کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو منہج عطا فرمایا ہے وہ ہے ہی توبہ اور استغفار والا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطا رکھی۔ جو جب فطرت میں خطا ہے تو یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، اور گناہ گار کی حیثیت سے پیش کرنا ہی اصل معافی اور توبہ کا حاصل کر لینا ہے۔
آپ اس دعا کو دیکھ لیجئے، اس دعا سے پہلے تو چلیں اماں حوا اور بابا آدم خاموش کھڑے ہوں گے، لیکن جب یہ دعا سیکھی، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، اور الفاظ یہ ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، تو گویا درخواست کی ہوگی، گویا اللہ تعالیٰ سے خاموشی کی زبان میں گفتگو کی ہوگی کہ اللہ تو مجھے سکھا، میں کیسے، میں کوئی اور جائے پناہ تو ہے نہیں، میں تیرے پاس ہی آیا ہوں، تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں کیسے معافی مانگوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا، یہ پوری زندگی کا فلسفہ اس کے اندر آ گیا، کیسے شیطان سے بچنا ہے، شیطان جب بھی حملہ کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب اس میں مانگا کیا ہے، مانگا تو کچھ بھی نہیں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، اللہ اکبر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا، تو نے اگر ہماری مغفرت نہ کی، ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے اگر ہمارے اوپر رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم تو خسارے والے ہوئے پڑے ہیں۔ اب اس میں صرف اعتراف ہے، اور اعتراف ہی سکھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے گناہ کا، اپنے غلطی کا، اپنے خطاکار ہونے کا احساس تو کرے، اور احساس کر کے یہ ندامت اور شرمندگی کے جذبات تو پیدا کرے، اور صرف یہ کر لے، معافی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اب یہ دعا بعض اوقات علماء جو ہیں اس دعا کے اوپر اس کو دعا ہی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ تو اعتراف ہے، اور یہ اعتراف ہی اصل میں دعا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعتراف کر لیں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں عاجز ہوں، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، تو بچائے گا تو میں بچ جاؤں گا، تو بخشے گا تو میری خطائیں بخشی جائیں گی، تو رحمت کرے گا تو میں خسارے سے بچ سکتا ہوں، وگرنہ میں تو خسارے میں آیا پڑا ہوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے نجات کیسے ہوگی؟ اب بڑا مختصر سا سوال اور ڈائریکٹ سوال کہ کیسے نجات ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات ہے کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ دوسری بات فرمائی ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ اللہ گویا جب اپنی خطاؤں پہ روئے گا انسان تو اسی سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اور یہی اس دعا کے اندر فلسفہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس محض اعتراف کیا دونوں نے، قالا دونوں کہہ اٹھے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم غلط ہیں اور ہم خسارے والے ہو گئے ہیں، اگر تیری طرف سے مغفرت کا پیغام نہ آیا، تیری طرف سے رحمت نہ آئی، تو نے ہمیں ڈھانپ نہ لیا تو ہم تو خسارے والے ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ اصل میں اعتراف ہے، اور پوری انسانیت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور پوری آدمیت کو یہ فلسفہ دیا جا رہا ہے کہ بس اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، اور وہ جو ندامت اور شرمندگی کے جذبات ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ ایسے جذبات ہیں کہ جب انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے چنگل سے بھی آزادی دے دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ خطائیں کرنے کے بعد بھی یہ واپس آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب استغفار کی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے فرما دی، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ استغفار ایک دن میں آپ پڑھا کرتے۔ آپ تو معصوم عن الخطا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پوچھا گیا آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں استغفار پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر، شکر گزاری۔ اچھا اس میں صرف ایک بات اور جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اور ذرا سا آپ اس کو کھول دیجئے اور کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم دونوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ ہم نے اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دراصل اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ ذرا کھولیے گا اس بات کو۔ دیکھیے بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب جب فرما رہے تھے استغفار اور توبہ کے بارے میں، تو ہم اور پھر بہت ہی خوبصورت انداز سے وہ ایک لفظ کہتے ہوئے گزر گئے کہ ڈھانپ لینے کا لفظ ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا۔ غفرہ کے معنی ہی اصل میں ڈھانپنے کے،
اور جب اس کا وہ آ جاتا ہے استفعال میں آ جاتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں یہ اللہ چاہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس ایپ کو اور اس چیز کو ڈھانپ لے، اس سے غلطی تو ہو گئی ہے لیکن یہ کہ یہ اب کسی کو پتہ نہ لگے اور اپنے سایہ رحمت میں ہی اس کو ڈھانپ لے کر لے۔ اور توبہ کے معنی کیونکہ پلٹنے کے ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی کہ بھئی یہ قولی ہے وہ فعلی ہے، لیکن وہاں ایک چیز یہ ہے مزید وضاحت کر دیں ہم اس کی کہ اس میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے توبہ میں کہ اس بات کا احساس ہو جائے، اس بات کا ہو جائے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط مقام تک یا غلط فعل تک یا غلط اس تک پہنچ گیا، ٹھیک، یہ توبہ نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر یہ عزم کہ اب مجھے یہاں سے واپس پلٹنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور وہ پلٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اور تیسرا جس کا جز ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس بات کا اعادہ کر لے کہ آئندہ اس نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک۔ تو جب یہ تین چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے، اور توبہ عملی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے آپ کا کوئی حق جو ہے وہ ضبط کر لیا ہے، مار لیا ہے عرف عام میں جس کو کہتے ہیں، اگر ہمیں آپ کا کچھ دینا ہے، آپ کے ہم نے غیبت کی ہے خدا نخواستہ اور کوئی وہ کیا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کا رد مظالم نہ کریں، وہ چیز آپ تک پہنچ نہ جائے یا آپ سے اس کی معافی طلب نہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہم نے ادا نہیں کیے اس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ ہے کہ یہ زبان حال سے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ کھڑے ہو گئے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعتراف جرم کرنے، اعتراف ندامت کرنے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ الندم توبہ، ندامت جو ہے وہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ جی ہاں۔ تو یہ ندامت اور اس کے جو آنسو جب بہنا شروع ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنے حقوق کو معاف بھی کر دیتا ہے، توفیق بھی دے دیتا ہے کہ آئندہ آگے کی طرف جو ہے وہ اللہ کے اس میں چلیں، اور یہ اس بات کی بھی توفیق وہ دے دیتا ہے کہ اگر کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے تو اس کو ادا کرنے کی توفیق بھی جو ایک دفعہ اگر انسان قصد کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ اس کو بھی ادا کروا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، کہ تم میں سے سبھی خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کر کے فوراً توبہ کی طرف راغب ہو جائے، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرے۔ یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ انسان میں ایک عجیب ٹینڈنسی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو تقدس کے غرور میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، تقدس کا اس کو دھوکہ ہونے لگتا ہے، تقدس کے غرور میں آ جاتا ہے، اور وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ اگر اس نے سجدہ کیا تھا نماز ظہر میں، پہلا سجدہ ہو یا چوتھا سجدہ ہو، چوتھی رکعت کے سجدے ہو، آخری سجدہ ہو، اس میں کون سا لمحہ ایسا تھا کہ جس میں وہ اور اس کا صرف اللہ ہو اور کوئی تیسرا وہاں موجود ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تو نماز ظہر کے سجدے کی بات کر رہے ہیں، آپ کی اجازت سے آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، جب پوری کائنات سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، ایک آدمی رات کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر وہ جانماز بچھاتا ہے اور پھر وہ سجدہ کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، تو یہ سرگوشیاں آسمان تک جاتی ہیں، آسمان تک سنی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سنتا ہے۔ تو اگر ایک سجدے کی زندگی میں ایسے سجدے کی توفیق نصیب ہو جائے کہ جس میں وہ ہو اور صرف اس کا خدا ہو، اللہ ہو، تو بس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اقبال کہہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا۔ قرآن کریم میں موجود دعائیں، ان پر یہ ایک پروگرام، ایک سیریز کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے۔ سمجھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ کس کس انداز سے سکھا رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے
قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، فرعون سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کس جگہ رہے؟ وادی سینا میں، طور میں یا ابوا میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 2709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں۔ آج کے ونر کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ محمد منیر انجم صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ محمد منیر انجم صاحب اسلام آباد سے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے گھر دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔